صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس نورانی فرش اعضاء کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کے انعقاد کیے گئے ہیں، اختر بانسوری کے والد بزرگوار، ان کے دایا ابو، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے خانوادے کے دیگر جتنے مرحومین ہیں، اپنے اپنے مرحومین جملہ شہداء ملت، اس مسجد کے جتنے نمازی آباد کرنے والے، بنانے والے، اس مسجد کے سب کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صلوات بر محمد علی محمد. ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ بات آنے والی. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. باعتماد روایت چھٹے ہلال ولایت کی شہادت کی شب ہے. اس غم کے حقیقی وارث امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ ہے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. ایک روایت پچھلے سال بھی پڑھی تھی، لیکن تبرکت امام علیہ السلام کی فضیلت کے عنوان سے آپ کی سماعت کو ہدیہ کرتے تاکہ دربار امامت میں حاضری لگے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اس سال صلوات کی گفتگو کروں گا. ایک خوبصورت ترین صلوات ہے جو ابتدائی معلومات کے متعلق میرے بھائی شاہ صاحب نے یہ بات کی. حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم جن کے پیروکار ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کے متعلق ہماری معلومات اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دشمن اہل بیت ہم سے سوال کرے تو ہمیں سر جھکا کے نہیں آنا چاہیے بلکہ سر اٹھا کے جواب دینا چاہیے. یہ اور خدا کا لطف و کرم ہے، اگرچہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، لیکن ہر معصوم کی شہادت کے عنوان سے بھی اور ہر معصوم کی ولادت کے عنوان سے بھی شب شہادت و شب ولادت مخصوص یہاں مسجد جعفریہ میں پروگرام مستقل ہوتا ہے. استطاعت کے مطابق یہ مسجد جعفریہ کا اعزاز ہے
کہ الحمدللہ کم از کم 12.5 سال میرے ہو گئے ہیں، ان 12.5 سالوں میں کوئی ایک پروگرام کی قضا نہیں ہوئی، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال جس معصوم کے متعلق گفتگو ہو اس معصوم کے متعلق مطالعہ کر کے نئی چیزیں، کیونکہ ہر معصوم کی طویل سیرت ہے، ہماری معلومات کم ہیں، ان کی سیرت و کردار و فضائل میں کمی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہی اگر گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹ دیں تو نام جعفر ہے، اور جعفر کے معنی ہے جعفر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ جعفر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ سامعین محترم، کنویں میں اور نہر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کنویں میں اور نہر میں فرق ہوتا ہے۔ جس کے پاس چل کے آیا جائے اسے کنواں کہتے ہیں، اور جو چل کر جنگلوں پہاڑوں اور صحراؤں کو سیراب کرے اسے نہر کہا جاتا ہے۔ یعنی فقط آپ اس بات پہ فقط نام کے اوپر اتنا بڑا خداوند عالم نے ہمارے لیے یہ پیغام رکھا ہے کہ وہ ہستی جو سیراب کرنے کی آرزو مند ہے، جنہوں نے سیراب کی، جو بھی ان کے دروازے پہ آیا، اللہ کی قسم یہ جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام کی 2 درسگاہیں تھی، ایک مسجد نبوی میں تھی، ایک مدینے کے باغ میں تھی۔ مسجد میں جو نہیں آ سکتے تھے ان کو بھی امام نے اپنے دروازے سے محروم نہیں رکھا، کہا مسجد میں شریعت نے اگر پابندی لگائی ہے تو لیکن امامت کے دربار میں پابندی نہیں، باغ میں آ جایا گا۔ اور جتنے بھی امت کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ سارے امام کی شاگرد ہیں۔ سامعین محترم، وہ امام جو 17 ربیع الاول 83 ہجری کو ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف لائے، 17 ربیع الاول سن 83 ہجری امام علیہ السلام کی ظاہری ولادت باشہادت کا دن ہے، اور آتے ہی لقب صادق پایا، آتے ہی لقب صادق پایا، یعنی یہ تاریخ 2 صادقوں سے مخصوص ہو گئی، یعنی نانا بھی صادق ہے، نواسا بھی صادق ہے۔ نہیں، جملے کو اس طرح بدل دو سامعین محترم، جس نے دین لایا وہ بھی صادق ہے، اور قیامت تک جس کے نام سے دین منسوب رہے گا وہ بھی صادق ہے۔ قیامت تک جس کے نام سے دین منسوب رہے گا۔ ہمارا فقہ جعفری یعنی دین محمدی ہے، فقہ جعفری ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تھی فقہ محمدی۔ ایک اور جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، حقیقت میں ہمارا فقہ محمدی ہی تھی، پھر فقہ جعفری کیوں قرار پائی؟ آج تک 83 ہجری سے لے کر آج تک مسلسل جب بھی پکارا جاتا ہے تو فقہ جعفری ہی پکارا جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا فقہ محمدی۔ خدا کی قسم اگر فقہ حنفی نہ ہوتی تو یہ فقہ محمدی ہوتی۔ نہیں، میں نے جملہ کہا ہے، خدا کرے میں جملہ سمجھاتا ہوں، ابھی سارے لوگ میری بات تک نہیں پہنچے۔ جب لوگوں نے فقہوں کے نام رکھنے شروع کیے، جب لوگوں نے فقہوں کے نام رکھنے شروع کیے، یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، تو ضرورت پڑی کوئی ایسی فقہ بھی ہو کہ جس کو وہ جو فقیہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی صادق مانتے ہو، کوئی اس کے نام پر بھی منسوب فقہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا امام ابو حنیفہ جھوٹے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں نہیں کہتا امام شافعی جھوٹے ہیں، میں نہیں کہتا امام احمد بن حنبل جھوٹے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جعفر صادق سچے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جعفر اکیلا جب نام نہیں لینا، جب بھی لینا ساتھ صادق کہنا، اور اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ ان سے صادق کہلوا کر دنیا کو بتایا جب سچے موجود ہو تو پھر جھوٹوں کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔
سے موجود ہو جوتوں کے پیچھے، یہ امام ہے۔ ہر امام نے اپنے زمانے میں دین کی حفاظت کی ہے، اور فقط ایک پہلو سے نہیں کی، ہر پہلو سے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب منصور دوانکی کے زمانے میں ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا تھا، نہیں جملے کو بدل رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھتا تھا، اچانک خدا بن بیٹھا۔ لفظ خدا کہنے میں سمجھا پاؤں، اچانک خدا بن بیٹھا، اور جو بھی اس کے مقابلے میں آتا وہ اپنی خدائی کی دلیل پیش کرتا، لوگ اسے خدا مان لیتے۔ جو بھی اس کے مقابلے پاس آتا وہ اپنی خدائی کی دلیل پیش کرتا اور لوگ اسے خدا مان لیتے۔ آخر منصور دوانکی جتنا بھی ظالم تھا، جابر تھا، جیسا بھی تھا، لیکن دکان اس کی اسلام کے نام پر ہی چلتی تھی۔ خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہلاتا تھا۔ اگر اسلام ختم ہو جائے تو خلافت کہاں جائے گی؟ اس لیے آخر ایک دن مجبور ہو کر حکومت امامت کے دروازے پہ چل کے آئی، کہا فرزند رسول آپ کے جد کے دین کو خطرہ ہے، امت میں سے ایک شخص خدا بن بیٹھا ہے، اور امت کے علماء کے پاس اس کی خدائی کی رد میں دلیل نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ امام کہتے ہیں یہ دلیل ہے، جاؤ بیان کرو، اور میں کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر امام یہ کہتے تو بھی جو دلیل امام دیتے اس دلیل کو سن کر وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن امام نے یہ نہیں کہا یہ دلیل ہے، امام نے کہا کل دربار سجانا، ساری جتنے بھی تیرے درباری مولوی ہیں سب کو دربار میں بلانا، اپنے احیان سلطنت وزیر مشیر سب کو دربار میں بلانا، اور پھر اس جھوٹے خدا کو بھی دربار میں بلانا، اور اسے کہنا کہ اپنی خدائی کی دلیل اپنے ساتھ لے کر آئے۔ خدا کی قسم اتنا بڑا چیلنج وہی کر سکتا ہے جو ادھر کا پڑا ہوا نہ ہو، ادھر سے لے کے آیا ہو۔ امام نے کہا اس کو بھی بلانا دربار سجا کے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جب جھوٹے خدا آتے ہیں تو ان جھوٹے خدا کے مقابلے میں جھوٹے مولوی دلیلیں نہیں دیا کرتے، بلکہ جنہیں اللہ عالم بنا کر بھیجتا ہے وہ دلائل دیا کرتے ہیں۔ دربار سج گیا، امت ساری اکٹھی ہو گئی، امام علیہ السلام نے جو وقت بتایا تو اس وقت میں دربار میں آگے جھوٹا خدا سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا تو نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا میں خدا ہوں۔ کہا تیری خدائی کی دلیل کیا ہے؟ تیرے خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو بوٹل میں آپ کو کیڑے نظر آ رہے ہیں نا، یہ کیڑے میں نے خلق کیے ہیں، اس لیے ان کا جب میں خالق ہوں تو خالق خدا ہوتا ہے، لہذا میں خدا ہوں۔ اور اس بات کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا اچھا ان کیڑوں کو تو نے خلق کیا ہے لہذا تو خالق ہے؟ اچھا کہا ان کی تعداد جانتا ہے؟ نہیں، جملہ خدا کے میں سمجھا پاؤں۔ امام نے دلائل دینے شروع کیے، کہا ان کی تعداد کو جانتا ہے؟ پہلا سوال کیا، جھوٹا خدا چپ تھا۔ امام نے کہا اچھا چل تعداد کی بات نہیں، ان میں سے یہ بتا نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ تو خالق ہے، ان کا تو نے خلق کیا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، بتا ان میں سے نر کتنے ہیں، ان میں سے مادہ کتنے ہیں؟ دوسرے سوال پہ بھی وہ چپ تھا۔ امام نے کہا اچھا دیکھ مجھے اللہ نے خلق کیا ہے، میری ساری زندگی اس کی اطاعت میں گزرتی ہے، میں ایک پل میں بھی اپنے خالق کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم بس یہی جملہ اصالہ ثواب کے لیے کافی ہے کہ جس سے احساس ہو نا میرا کوئی خالق ہے، ایسا جملوں پہ داد بنتی ہے۔ یہ چٹکلوں پہ داد دینا یہ اور بات ہے، لیکن اس طرح کے جملے جو ہماری میں پوری مجلس پڑھ کے چلا جاؤں اور اس پوری مجلس میں آپ کے سدھارنے کے لیے کوئی ایک جملہ نہ ہو، اس پوری مجلس میں آپ کو امام سے متصل کرنے کے لیے، آپ کو امامت سے جوڑنے کے لیے کوئی ایک جملہ نہ ہو۔ آپ سے باہر کوئی پوچھے کیا پڑھا تھا مولانا صاحب نے؟ آپ نے امام کے یہ وہ فضائل پڑھے تھے، امام کے وہ فضائل پڑھے تھے۔ اس نے کہا امام کے فضائل پڑھے تھے، امامت نے جو تیرے فضائل بیان کیے وہ کہاں ہیں؟
اپنے شیعوں کے فضائل امام نے بیان کیے ہیں. اگر کوئی پوچھ لے کہ جو شیعوں کے فضائل امام نے بیان کیے وہ فضائل کہاں ہیں، تیرے لیے اس مجلس میں کیا ہے، تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اس کا ایک میں نے پہلا جملہ جو کہا ہے نا، جس کو یہ احساس ہو کہ میرا کوئی خالق ہے، جس کو یہ احساس ہو میرا کوئی خالق ہے، پھر خالق کبھی مخلوق ہو کر نافرمانی نہیں کرے گا. امام نے یہی جملہ اسے سمجھانا چاہتا. کہا اچھا تو خالق ہے؟ کہا میں خالق ہوں. کہا پھر یہ جو مشرق کی سمت چل رہے ہیں نا، انہیں مغرب کی طرف موڑ دے. جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں انہیں مشرق کی طرف موڑ دے، کیونکہ تیری ہی مخلوق ہے، اس کو تیری بات ماننی چاہیے. تیسرے سوال پہ وہ چپ تھا. امام نے درباریوں کو مخاطب کیا، مخاطب کر کہا یہ خدا تھا، آؤ ذرا عبد خدا کا کمال دیکھو. یہ خدا ہے، آؤ عبد خدا کو دیکھو. میں خدا نہیں، میں عبد خدا ہوں، لیکن میں عبد خدا ہو کر یہ جانتا ہوں کہ ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنے ہیں، ان میں سے مادہ کتنے ہیں. اور میں اگر حکم دوں تو مشرق والے مغرب کی طرف مڑ جائیں، مغرب والے مشرق کی طرف مڑ جائیں. ابھی حکم دیا نہیں تھا، مشرق والوں کا رخ مغرب کی طرف ہو گیا تھا، مغرب والوں کا رخ مشرق کی طرف ہو گیا تھا. کسی نے بڑھ کے آگے سوال کیا، مولا اپنے حکم تو نہیں دیا تھا، پھر یہ مڑے کیوں ہیں؟ کہا حکم ان کے لیے ہوتا ہے جو حکم عدولی کرے، یہ بے زبان حیوان ہے، ان کے لیے فقط امامت کا اشارہ ہی کافی ہے. ان کے لیے فقط امامت کا اشارہ کافی ہے. یہ تو امامت کے اشاروں کے ساتھ چلتے ہیں. سامعین محترم، وہ بے زبان ہو کر یہ جانتے ہیں کہ امامت کے اشارے کے بغیر حرکت نہیں کرتی، اور تو باشعور ہو کر یہ نہیں سمجھ سکا. میں نے اپنی زندگی امامت کی مرضی کے مطابق گزاری ہے. ہم باشعور ہو کر آج تک یہ نہیں پہچان سکتے ہم میں اور اہل سنت میں کیا فرق ہے. خدا کی قسم جتنی محبت ہم کرتے ہیں، ہم سے کئی گنا وہ اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر بات فقط محبت کرنے کی ہو، بات فقط ذکر کی حد تک ہو، میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ان کے کلام سن لیں، ان نے جو کچھ اہل بیت کے متعلق کہا ہے علماء نے، سب کی بات نہیں کرتا، بیچ میں ناسبی بھی ہے. ناسبیوں سے ہم نے کیا لینا دینا ہمارا، لیکن بہت سارے ہمارے برادران اہل سنت عاشق اہل بیت ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ان میں اور ہم میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کی مانتے ہیں. وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے دین صحابہ کرام سے لیتے ہیں، وہ دین صحابہ کرام سے لیتے ہیں. ہم اہل بیت، ہم امام صادق کو بھی مانتے ہیں اور امام صادق کی بھی مانتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ماننے میں آئے تو امام صادق کو مان لیں اور پھر جب بات پیروی کی آئے تو ہمیں امام ابو حنیفہ کے پیچھے کھڑا نظر آؤ. اس لیے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار پیروی پر ہے، اتباع پر ہے، اطاعت پر ہے. انسان کی نجات کا دار و مدار فقط زبانی اقرار پر نہیں، اتباع پر ہے. اگر میرے ساتھ ہیں، بس گفتگو کافی ہو گئی ہے، میں بس یہیں سے چند جملے مزید اصحال ثواب کے حوالے سے کہہ کے آپ کی بات کو تمام کر دوں. کل انشاءاللہ یہیں سے آگے گفتگو کنٹینیو کروں گا، خدا نے توفیق دی. سامعین محترم، میں نے جملہ کیا کہا ہے، فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے ہمیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ہمیں پہلے عقیدہ دیا. جس آیت میں جدت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ مبارکہ الفتح آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ کچھ ہیں، اشداء علی الکفار، جن کی آگے اللہ ان کی صفات جو محمد کے ساتھ ہیں ان کی اللہ صفات بیان کر رہا ہے، ان کے اللہ فضائل بیان کر رہے ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل. یہ کن کی بات اللہ کر رہا ہے؟
محمد کی بات نہیں کر رہے، محمد کے ساتھ ہیں، محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کی اللہ صفات بیان کر رہے ہیں، ان کی اللہ فضائل بیان کر رہا ہے۔ ان کے فضائل کیا ہیں؟ پہلی فضیلت ان کی اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ یہ دوسری فضیلت ان کی اللہ نے بیان کروائی۔ تیسری، بینہم تراعا رکعا سجدا، ان کو اگر تم پہچاننا چاہو تو ان کے دیکھو، وہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، وہ سجدہ کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو رکوع و سجدہ وہ کرتے ہیں یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، باتوں کی نہیں، اور رضوان اور اللہ کی رضا ہے ان کے شامل حال ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من آثر السجود، اگر ان کو پہچاننا ہونا تو ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے پہچانو۔ کن کو؟ جو محمد کے ساتھ ہیں، ان کی پہچان اللہ بتا رہا ہے۔ محمد کے جو ساتھ ہیں ان کی اللہ پہچان بتا رہا ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک پیچھے ہوتے ہیں۔ اب میں ذرا تھوڑا سا لفظ پہلے بیان کر دوں پھر آیت پڑھوں گا۔ اچھا دلیل کے طور پہ لفظ اس آیت میں جو استعمال ہوئے نا وہ ہے والذین معہ، وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سورہ مبارکہ توبہ ہے آیت کے نمبر 40 کہ اس میں اللہ نے وہ شخص جو رسول خدا کے ساتھ شب ہجرت ساتھ سفر کر رہا تھا، جب اس کا ذکر کیا تو کہا کہ یا صاحب لا تحزن، اے صحبت میں آنے والے پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لفظ کیا ہے؟ معا، ساتھ۔ ان کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ صاحب۔ ایک ہے صاحب، ایک ہے ساتھ۔ صاحب میں اور ساتھ میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ جملہ علمی بات ہے تھوڑی سی اگر سمجھ آ جائے، صاحب میں اور ساتھ میں فرق کیا ہے؟ صاحب یہاں ہے، باہر نہیں ہے۔ صحبت والا، صحبت میں بیٹھنے والا ابھی یہاں بیٹھ، آپ سارے میری صحبت میں بیٹھے ہوئے، لیکن یہاں سے باہر نکلیں گے آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ لیکن رسول خدا نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ یہاں بھی ساتھ ہے، اللہ باہر بھی ساتھ ہے، اللہ گھر میں بھی ساتھ ہے، اللہ سفر میں بھی ساتھ ہے، اللہ حضر میں بھی ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت کے نمبر 40، ایک ہی آیت سے ایک دلیل آپ اس بات کو مہیا کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے ایک ہی دلیل میں صحبت کا اور معیت کا فرق بتایا، کہا جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو اسے کہتے ہیں صحبت میں بیٹھنے والا، اور جو ہر لمحہ ساتھ رہے اسے کہتے ہیں معیت میں رہنے والا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب اللہ اس آیت میں بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ والذین معہ، جو محمد کے ساتھ ہیں۔ اب ساتھ والے یہ نہیں ہیں کبھی ہیں اور کبھی نہیں ہیں، جب اللہ نے کہا ساتھ ہے تو پھر جہاں جاؤ وہاں ساتھ ہے، جب جاؤ وہاں ساتھ ہے، اگر سفر میں ہے تو ساتھ ہے، حضر میں ہے تو ساتھ ہے، مسجد میں ہے تو ساتھ ہے، منبر پر ہے تو ساتھ ہے۔ سامعین محترم، اور اگر پردہ نور میں ہے تو نبی کہتے ہیں کون تو نبیًا بین الآدم الماء والطین، اور علی کی آواز آتی ہے کون تو ولیًا بین الماء والطین۔ اچھا، اب کہا کہ یہ جو مہا، اس مہا کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ میں دو تین آیات، اگر آپ تھکے نہیں ہیں، تھکے تو نہیں ہیں کیونکہ سارے ثواب کی مجلس ہے، جتنا میں نے پڑھنا تھا اتنا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن میرا دل ہے کہ تھوڑا سا، کیونکہ میں نے ابتدا
ابتدا میں امام علیہ السلام کے والد سے گفتگو کی ہے کہ اختر بھائی ناراض نہ ہو جائیں، تھوڑا سا 10-15 منٹ مزید مجلس میں اضافہ کر کے آپ کی زحمت کو انشاءاللہ تمام کروں گا تاکہ اس سال ثواب کا یہ پیغام آپ کی صبح سنकर مکمل ہو جائے۔ سامعین محترم، اب لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ معاذ میں رہے، بس 2-3 آیتیں جلدی جلدی پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ سامعین محترم، یہ جو فرمایا نا کہ یہ جو معا رسول کے ساتھ ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ ان کی صفات یہ ہے، یہ کافروں پر سخت ہے، یہ کافروں پر سخت ہے۔ اچھا میرے اللہ، ان کو ہم اتباع کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہم نے اپنی نجات کا بندوبست کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتباع کریں۔ اب خداوند عالم نے کہا اتباع کرنا چاہتے ہو نا تو کیسے اتباع کرنی ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد، بشارت دے دو اللہ کے بندوں کو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ہر ایک کی بات کو سننا لیکن ہر ایک کی بات کی اتباع نہ کرنا، فیتبعون احسنہ، جب بھی اتباع کرنا تو احسن کی اتباع کرنا، جب بھی اتباع کرنا کس کی اتباع کرنا؟ احسن کی۔ میں نے سوال کیا پروردگار کیوں میں احسن کی اتباع کیوں کروں؟ خداوند عالم نے سورہ مبارکہ فرقان میں پھر مجھے جوڑا، اس لیے اتباع کیوں؟ اس لیے اتباع کر ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، ثم پھر انشأنا خلقا آخر، جب اس نے چاہا تمہیں خلق کر کے مکمل کر دیا، کرنے کے بعد اس نے تمہیں نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے احسن خلق کرنے والی ہے۔ یعنی اب لفظ پہلا لفظ میں رہے، اتباع کس کی کرنی ہے؟ احسن کی۔ پھر کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ جس خالق نے خلق کیا ہے وہ خالق خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے احسن، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ خالق اپنے آپ کہہ رہے میں احسن ہوں۔ اس لیے کہ احسن کو میں حکم دیتا ہوں کہ ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا، ہر ایک کی اتباع نہیں کرنی، اتباع کرنی ہے احسن کی۔ میرے اللہ قبول کر لی، احسن کی اتباع کرنی ہے، لیکن احسن کی اتباع کرنے کے لیے اتباع کرنے والے کو بھی احسن ہونا چاہیے نا۔ اگر احسن کی اتباع کرنی ہے تو اتباع کرنے والے کو بھی، جس کی اتباع، جس بات کی اتباع کرنی ہے بات بھی احسن ہو، خالق بھی احسن ہے، جس نے خلق کیا ہے، جس کو خلق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی جو اتباع کرے وہ بھی احسن ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ ہے نا؟ یعنی جو بات جس کی اتباع کرنی ہے وہ بھی احسن ہے، جس نے خلق کیا وہ بھی احسن ہے، جس کو خلق کیا وہ بھی احسن ہے، جو کتاب ہدایت کے لیے نازل کی، فرمایا نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ جو میرے حبیب آپ پر ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ کتاب بھی احسن ہے، یہ کتاب بھی احسن ہے۔ اب سامعین محترم، اللہ بھی احسن ہے، اللہ کی کتاب بھی احسن ہے، جس پر نازل کی ہے، جس کے لیے جس کو خلق کیا وہ خالق بھی، مخلوق بھی احسن، اس مخلوق کو حکم دیا بات بھی احسن کی قبول کرنی ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ احسن کون ہے جس کی اتباع کرے، وہ احسن کون ہے جس کی اتباع کرے۔ یعنی اب سورہ مبارکہ آل عمران میں پھر آواز دی خدا بندہ عالم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، پھر میری اتباع کرو۔ یعنی جس محمد کو اللہ نے اپنی محبت کا مرکز بنایا، جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس محمد کی اتباع کرو گے تو تم اللہ کے معبود بنو گے، تو معلوم ہوا کہ اگر جس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ محمد بھی احسن ہے، وہ محمد بھی احسن ہے۔ اچھا
اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے سورہ مبارکہ ابراہیم میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اے ابراہیم جو آپ کی اتباع کرے گا وہ آپ میں سے ہوگا۔ یہ اصل فضائل کا یہ جملہ تھا جو آپ نے شاید میں سمجھا نہیں سکتا یا آپ سمجھے نہیں ہے، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ خداوند عالم نے اس جگہ پر آ کر سمجھایا ہمیں سورہ مبارکہ ابراہیم میں فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو بھی ابراہیم تیری اتباع کرے گا وہ تم میں سے ہوگا، تم میں سے ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اتباع جو ہوتی ہے، اگر اتباع جتنی بڑھتی جائے گی اتنا جس کی اتباع کی جا رہی ہے اس کے قریب کرتی چلی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو اتباع کی آخری منزل پہ پہنچ جائے گا وہ اسے کیا کہے گی؟ السلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم اہل بیت کچھ نہیں چاہتے فقط وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور فرمایا سلیمان نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں چاہا، وہی چاہا جو اہل بیت نے چاہا ہے۔ یعنی اپنی مرضی سلیمان پر حاکم نہیں تھی، اہل بیت کی مرضی حاکم تھی۔ سامعین محترم، اہل بیت کی مرضی کو جس بندے نے اپنے اوپر حاکم بنا لیا وہ ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچا۔ رسول نے کہا السلیمان منا اہل البیت، یہ نہیں کہا منی، فرمایا منا، یعنی سلیمان ایک ہی وقت میں محمد سے بھی ہے، سلیمان ایک ہی وقت میں علی سے بھی ہے، سلیمان ایک ہی وقت میں حسن سے بھی ہے، سلیمان ایک ہی وقت میں حسین سے بھی ہے، سلیمان ایک ہی وقت میں مہدی سے بھی ہے۔ یعنی اتنی اتباع کی سلیمان نے کہ ایک ہی وقت میں نبی نے ایک ہی لفظ میں 14 کا نوکر بنا کر سلیمان کو پیش کر کے دنیا کو بتایا سلیمان ہے ہم میں سے، لیکن ہم میں اور اہل بیت میں اور سلیمان میں یہ فرق ہے کہ سلیمان صرف ہم سے ہے لیکن اہل بیت مجھ سے ہے، میں اہل بیت سے ہوں۔ یعنی اتباع کر کے یک طرفہ رشتہ قائم کیا ہے سلیمان نے، لیکن علی کا اور اہل بیت کا جو رشتہ ہے نبی کے ساتھ یہ رسول سے ہے اور رسول ان سے ہے۔ سامعین محترم، اب بات اگر ہماری پہنچ ہوئی ہے یہاں سے ایک مرحلہ آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں تک پوری امت متفق تھی نبی رسول خدا کی اتباع کرنی ہے، کافی تھا نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے آواز دی، سورہ مبارکہ آراف میں وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ، فقط محمد کی اتباع کافی نہیں ہے، اس نور کی بھی اتباع کرنا جو محمد کے ساتھ آیا ہے، اس نور کی بھی اتباع کرنا جو محمد کے ساتھ آیا ہے۔ میں محمد پر ایمان لایا، آپ محمد پر ایمان لائے، صحابہ